ہے، فساد پھیلانا ہے، فتنہ پھیلانا ہے، اور اس کا جواب مجھے دینے یہاں آنا پڑتا ہے۔ مجھے بڑے لوگوں نے بڑی دفعہ کہا کہ کیوں تم اس جھوٹے کا جواب دیتی ہو، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ وہ شخص جو پاکستان کی عوام کو، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی میں تصحیح کروں اور پاکستان کی عوام کو اس کی حقیقت اور اس کا اصل چہرہ اور اس کی جو اصل میں حرکتیں ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آؤں۔ مجھے اب ہنسی بھی آتی ہے کبھی کبھی کہ میں تھک گئی ہوں ان جھوٹوں کا جواب دیتے دیتے، لیکن عمران خان صاحب کو بڑا حوصلہ ہے۔ انسان کے اندر جھوٹ بولنے کا بھی اگر حوصلہ ہو نا تو وہ بھی کم پڑ جاتا ہے جتنا عمران خان صاحب میں جھوٹ بولنے کا حوصلہ اور ہمت ہے۔ یہی حوصلہ اور ہمت اگر پاکستان کی عوام کو ریلیف دلانے میں کی ہوتی تو آج ملک کے حالات بہت بہتر ہوتے۔ اتنی ہی اگر جتنی محنت جھوٹ کو بنانے میں اور کہانی بنانے میں لگاتے ہیں، اتنی ہی محنت اگر پاکستان کی عوام کو منصوبے دینے میں، ترقی دینے میں، روزگار دینے میں، گھر دینے میں، نوکریاں دینے میں لگاتے، ملک کو معاشی ترقی میں لگاتے، تو آج پاکستان کی عوام کے حالات بہت مختلف ہوتے۔ آج موصوف ایک مضحکہ خیز حرکت کہ میڈیا کی آزادی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ میڈیا میں حیران ہوں ان لوگوں پہ، ان صحافیوں پہ جو اس میڈیا سیمینار میں بیٹھ کر ان کی سیاسی تقریر سن رہے تھے، اور اس سیمینار میں بیٹھ کے وہ میڈیا کے حضرات بڑے رسپانسبل لوگ بیٹھے تھے وہاں، اور وہ وہاں بیٹھ کر میڈیا کی آزادی کی تقریر سن رہے تھے عمران خان صاحب کے منہ سے۔ مطلب اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے کہ وہ شخص عمران خان صاحب جس وقت صحافیوں کو گولیاں ماری جا رہی تھیں، جس وقت صحافیوں کی پسلیاں توڑی جا رہی تھیں، جس وقت صحافیوں کے قلم کھینے جا رہے تھے، جس وقت صحافیوں کے میڈیا پہ پروگرامز بند کیے جا رہے تھے، جس وقت صحافیوں کی آواز بندی کی جا رہی تھی، جس وقت صحافیوں کے اوپر گھر میں گھس کر تشدد کیا جا رہا تھا، جس وقت میڈیا ہاؤسز کی معاشی صورتحال اور معاشی جو پوری ایک ان کی اکنامک سچویشن تھی اس کو کمزور کیا جا رہا تھا، جس وقت بڑے میڈیا ہاؤسز کے مالک کے خلاف نیب گردی میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف کر کے میڈیا کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ آوازیں بند کر لو، منہ بند کر لو۔ جب میڈیا کی آزادی اور کے اوپر میڈیا کی آزادی کا قتل کیا جا رہا تھا، اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پچھلے 4 سال پی ایف یو جے کہتا رہا، یہ پچھلے 4 سال سی پی این ای کہتا رہا، جس کے آج وہاں لوگ بیٹھے تھے، رسپانسبل لوگ بیٹھے تھے۔ یہ بات پی بی اے کہتا رہا، پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن، یہ بات عالمی جو میڈیا واچ کے ادارے ہیں وہ لوگ کہتے رہے، وہ لوگ کہتے رہے کہ جس وقت یہ تمام میڈیا دشمنی، اظہار رائے کی دشمنی، فریڈم آف ایکسپریشن، میڈیا کی آزادی، پری ڈیٹر کا لفظ استعمال کیا کہ عمران خان میڈیا کے لیے اور آزادی صحافت کے لیے پری ڈیٹر ہے، کھا جانے والا ہے۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے۔ یہ آج میڈیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ شخص جو آج کہتا ہے کہ مجھے آزاد میڈیا سے کوئی خوف نہیں تھا، وہ اس وقت وزیر اعظم تھا جب پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا قانون بنایا جا رہا تھا، جب ہم سڑکوں کے اوپر تھے کہ یہ صحافت اور میڈیا سینسرشپ ہے، یہ کالا قانون ہے۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے۔ جس وقت سوشل میڈیا اور ان کے پارٹی کے ٹرولز، ان کے سوشل میڈیا کے ٹرولز، ان کے اپنے ترجمان، جن میں سے ایک کا علاج ہو رہا ہے، ادھر ہیں پمز میں علاج کرا رہے ہیں اپنا، وہ ترجمان، ان کے وزیر اطلاعات، ان کے کرائے کے ترجمان، ان کے ٹاؤٹس میڈیا کے اوپر کیمپین کرتے تھے۔ جب ابصار عالم کو گولی لگی تو اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟
जिस वक्त मतीउल्लाह जान अगवा हुए अपनी बेटी के स्कूल के बाहर, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान था। जिस वक्त असद तूर को घर में घुसकर उसकी टांगें, उसके बाजू और उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान था। जिस वक्त नुसरत जावेद साहब के ऊपर हमला हुआ, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान थे। जिस वक्त गरीदा फारूकी और आसमा शराजी के खिलाफ बदतरीन घटिया इखलाक से घिरी हुई सोशल मीडिया पर कैंपेन हुई और अपने गुंडों को उनके घरों के बाहर भेजा, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे। जिस वक्त अंबर शमसी, तल्लत हुसैन, इफ्तिखार अहमद, नजम सेठी, मुर्तजा सुलंगी, डॉक्टर दानिश के प्रोग्राम बंद किए गए, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे। जिस वक्त हामिद मीर का प्रोग्राम बंद किया गया, जिस वक्त इरफान सदीकी को रात को 2 बजे उनकी बेगम पर तशद्दुद करके, बूढ़ी बेगम पर तशद्दुद करके इरफान सदीकी को गिरफ्तार किया, घर के किराए के गलत मुकदमे के ऊपर उनका कलम खींचा उनसे, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे। जिस वक्त मीर शकीलुर रहमान साहब को के खिलाफ नैब गर्दी की और मीडिया को ये पैगाम दिया कि अगर हम मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके खिलाफ नैब गर्दी कर सकते हैं, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे। आपको मीडिया की आज़ादी से कोई खौफ नहीं है? यह है वो सारा खौफ, क्योंकि ये खौफ उस वक़्त आप पर मुब्तला था जिस वक़्त आपके पास इख्तियार भी था, कुर्सी भी थी, उस वक़्त ये खौफ आपके ऊपर तारी था। और फिर बात करते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके बच्चों की और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की और अपोजिशन की। जिस वक़्त हिज़्बे इख्तलाफ को सजाए मौत की चक्कियों में रखकर उनके सेल्स में कीड़ियां चोड़ी गईं, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त नवाज शरीफ को और उनकी बेटी को गिरफ्तार किया, वालिद के सामने हथकड़ियां लगाईं, नैब में भेजा, उनकी वीडियोस बनाई, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त मरियम नवाज के कमरे, वो कमरा दिया जिसके अंदर बाथरूम था, फ्लश था, जहां वो नमाज पढ़ती थी और समझ नहीं आती थी कि सजदा कहाँ करूं और बाथरूम कहाँ इस्तेमाल करूं, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त नवाज शरीफ साहब की बेगम वफात पाई, उस वक़्त पे रोल के लिए भेजना के लिए रुकावटें डालनी और उनको उनके जनाजे पर जाने के लिए रुकावटें डालने की कोशिश की, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त ये कहा जाता था कि मैं हीटर उतार लूँगा, एसी उतार लूँगा, और एक बंदा रखा था कि ना दवाइयाँ दे, अगर शुगर ज़्यादा हो। नैब की कस्टडी में तबीयत नवाज शरीफ साहब की ख़राब हुई और यही शक्लें जो आज पिम्स में लेटी हुई हैं, ये उनका मजाक उड़ाती थी, तमस्खर उड़ाती थी, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जिस वक़्त वो लंदन में हस्पताल में दाखिल थी तो ये कहा गया कि वो हस्पताल नहीं, वो होटल है जहाँ उनको रखा गया है और वो बीमार नहीं है। और यहाँ नैब के अंदर जब वहाँ जाने की इजाज़त मांगी जाती थी तो कहते थे ये झूठ बोलते हैं, और वो फौत हो गई। उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त लाहौर एयरपोर्ट पे तीसरी दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी बेटी के साथ गिरफ्तार किया, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त राना सनाउल्लाह पे 20 किलो हेरोइन डाली और उनको गिरफ्तार किया और उनको उस जेल में रखा जहां वो बैठ सकते थे, लेट नहीं सकते थे, और उनको वहां कीड़ियां छोड़ी, कॉकरोचेस छोड़े, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त शहबाज शरीफ को 2 दफ़ा गिरफ्तार किया, उनको नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी नहीं दी, उनको खाना नहीं दिया जाता था, घर से खाना मंगाने की इजाज़त नहीं होती थी, उनको दवाई वक्त पर नहीं दी जाती थी, उनके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट उनको नहीं दी जाती थी, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। और कहते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके बच्चों ने पैसे खाए, तो 4 साल आप वज़ीर आज़म थे। आप कहते हैं आपके पास नैब नहीं थी, आपके पास नैब भी थी और नैब चेयरमैन की वीडियो भी थी, इमरान खान साहब। और आपने अपने तमाम केसेस
اپنی تمام انکوائریز ختم کرائیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے. آپ نے طیبہ گل کی ویڈیو کو چیئرمین نیب کو دکھا کر کمپرومائز کیا. 4 سال آپ ملک کے وزیر اعظم رہے، 4 سال آپ نے سب کو جیلوں میں ڈالا، نیب کی انکوائریز کی اور عدالتوں میں ثبوت پیش نہیں کیے، کیونکہ ثبوت تھے ہی نہیں، کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں تھی، کیونکہ چوری ہوئی نہیں تھی. اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے. اگر 4 سال آپ کے پاس نیب نہیں تھی، آپ کے پاس ایف آئی اے نہیں تھی، جو تھی کیونکہ ان سب کے کو آپ نے یرغمال بنایا ہوا تھا، تو نیشنل کرائم ایجنسی جہاں یہ فیصلہ آیا کہ شہباز شریف اور سلمان شہباز نے کسی قسم کی کرپشن نہیں کی، اور اسی میں نواز شریف صاحب کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی کہ کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوا، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی کرپشن نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی کمیشن، کوئی کک بیک نہیں ہوئی، وہ نیشنل کرائم ایجنسی تھی. اس وقت وزیر اعظم آپ تھے. جس وقت 4 سال ملک میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ ملک کی تاریخی کرپشن ہو رہی ہے ملک میں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے. جس وقت پنجاب کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا تھا، ہیرے لوٹے جا رہے تھے، توشہ خانہ لوٹا جا رہا تھا، ملک میں فورن فنڈنگ آ کر ملک دشمنی ہو رہی تھی، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے. اور ایف آئی اے کا جو ڈی جی ایف آئی اے کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کر تمام انکوائریاں کرنے کو کہا، انہوں نے کہا کیس نہیں بنتے. لیکن جب ویڈیو آ گئی چیئرمین نیب کی، یہ قوم کو سمجھنا پڑے گا، یہ عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ آج وہ 4 سال پہلے تو چلو الزام لگانا بنتا تھا کہ شاید کوئی خیال ہو کہ کرپشن ہوئی ہے، لیکن 4 سال ملک پر مسلط رہے، ایک ایک کیسز، ایک ایک جرم میں، ایک ایک الزام میں 4 دفعہ 2 دفعہ گرفتار کیا. اگر کوئی کرپشن ہوئی تھی تو ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کے پاس اختیار بھی موجود، آپ کے پاس کرسی بھی موجود، آپ کے پاس تمام ریاستی طاقت بھی موجود، آپ کے پاس تمام ریکارڈ بھی موجود، لیکن آپ کسی قسم کی کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. کیوں؟ کسی عدالت میں کوئی ثبوت نہیں دے سکے. اس وقت آپ وزیر اعظم تھے. اگر چوری کی تھی سلمان شہباز نے، اگر چوری کی تھی شہباز شریف نے، اگر چوری کی تھی مسلم لیگ نون کی قیادت میں، تو نیب میں تھے، جیلوں میں تھے. اینٹی کرپشن میں جاوید لطیف صاحب کی 90 سال کی ماں کے اوپر کیسز بنائے، ان کو جیل میں، ان کو جہاں رکھا گیا، کورٹس کی عدالت کے باوجود عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیٹ نہیں سکتے تھے، صرف بیٹھ سکتے تھے اس سیل کے اندر. اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے. کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اور اپنے اس کے برعکس مالم جبہ، بلین ٹری سونامی، بی آر ٹی پشاور، ہیلی کاپٹر، فورن فنڈنگ، تمام انکوائریاں بند، نیب کے تمام انکوائریوں پہ تالے، خیبر پختونخوا میں آج تک احتساب کمیشن کو تالا، نیب مٹھی میں، نیب کے چیئرمین کی ویڈیو جیب میں. تو الزام ثابت کرتے، اپنی انکوائریاں تو بند ہو سکتی تھی. اگر نیب آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا تو اپنی انکوائریاں کیسے بند کی اور دوسروں پہ انکوائریاں کھول دیں؟ تو ثابت کرنی تھی. تم کبھی صندوق اقامے پہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا. آج 351 کمپنیوں کی فورن فنڈنگ، فورن ایجنٹ پکڑا گیا عمران خان صاحب، جو 2008 سے 2022 تک اس ملک میں فورن فنڈنگ ہزاروں اکاؤنٹس آتے رہے. اور آج وہی شخص کہتا ہے میں قانون کے آگے پیش نہیں ہوں گا، کہتا ہے میں ریکارڈ نہیں دوں گا، کہتا ہے میں کوئی حساب نہیں دوں گا، میں کسی کو کوئی حساب فورن فنڈنگ کا نہیں دوں گا، توشہ خانہ کا نہیں دوں گا، عارف نقوی کرکٹ ووٹن فنڈ ریزنگ سیاسی مقاصد میں استعمال، باقی بار اوورسیز پاکستانیوں سے فنڈ ریزنگ کرتے رہے ملک کے نام کے اوپر، شوکت خانم کے اوپر، سیلاب کے اوپر، اور یہاں
ملک میں فتنہ، فساد، انتشار اور کرپشن کرتے رہے. کہتے ہیں میں فرح گوگی کو نہیں پیش کروں گا. وہ بشرا بی بی کہتی ہیں اسلامی ٹچ دو، وہ کہتی ہیں غداری کے ساتھ لنک کرو. اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ اس وقت جب ہیرے لوٹے جا رہے تھے، جب تقرریوں کے اوپر پیسوں کی بوریاں کھولی جا رہی تھیں پنجاب میں، جب بھی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، LNG جس کے اب حساب ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں قانون کے آگے پیش نہیں ہوں گا. اور طاقتور قانون کے نیچے آنا چاہیے. تو پھر شہباز گل کیوں جیل سے جانا چاہیے؟ اور اگر طاقتور آنا چاہیے قانون کے نیچے تو پھر عمران خان صاحب کیوں نہیں آنے چاہیے FIA میں، JIT میں؟ کیوں نہیں آنا چاہیے فورن فنڈنگ میں، الیکشن کمیشن میں؟ کیوں نہیں حساب دینا چاہیے توشہ خانہ میں؟ کیونکہ ملک تو تب ترقی کرتے ہیں جب طاقتور قانون کے نیچے آتا ہے. تو طاقتور تو آپ کے مطابق نواز شریف صاحب، آپ وزیر اعظم تھے، روزانہ کی بنیاد پر بیٹی کے ساتھ لاہور سے اسلام آباد، ملک کی تاریخ میں کوئی کیس نہیں ہے، پیش ہوتے تھے. خود احتساب کے لیے پیش کیا. شہباز شریف ہر روز نیب کی عدالت میں پیش ہوتے تھے، ہائی کورٹس میں پیش ہوتے تھے. اس وقت یہ تمسخر اڑاتے تھے، یہ جو آج پمز میں لیٹے ہوئے ہیں نا، یہ مکافات عمل ہے. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ وقت کو پھرتے دیر نہیں لگتی. یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں جب جیلوں میں جاتے ہیں. اللہ معافی دے. آج نقلی آکسیجن لگا کر لیٹے ہوئے ہیں. یہ ہے حقیقت. اور اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ ایک اور بات بڑی وہ کی کہ غلام، میں چاہتا ہوں ملک آزاد ہو جائے. تم کیا چاہو گے؟ ملک آزاد ہو جائے جو خود غلام ہو فورن فنڈنگ کا، جو خود غلام ہو اس فورن فنڈنگ کا، ان آٹا چوروں کا، ان چینی چوروں کا، ان LNG چوروں کا، ان گیس چوروں کا، جنہوں نے فرح گوگی کا، بشرا بی بی کا جو غلام ہو، عارف نقوی کا جو غلام ہو، جو بھارتیوں کا غلام ہو، جو اسرائیل سے پیسہ آیا اس کا غلام ہو، جو امریکہ سے پیسہ آیا اس کا غلام ہو، جو UK سے پیسہ آیا، کینیڈا سے پیسہ آیا، اس فورن فنڈنگ کا غلام ہو، وہ ملک کو آزاد کرائے گا. یہاں کہتے ہیں سازش ہو گئی بیرون ملک. آج کوئی نہیں کہتے کیونکہ لابیسٹ پکڑے گئے ہیں. اپنے جو تشہیر کے لیے CIA کا جو ہیڈ ہے، ایجنٹ، وہ پکڑا گیا. لابیسٹ رکھے ہیں امریکہ میں، ہائر کیے PTI نے کہ ان کی امریکہ میں مثبت امیج بلڈنگ ہو سکے، ان کی تشہیر ہو سکے. اس لیے اب کوئی بات نہیں ہوتی فورن چینج رجیم کی. وہ جو خط نکالا تھا، کیونکہ اب خط اپنے اکاؤنٹس کے نکل آئے ہیں. ہر روز ایک نیا اکاؤنٹ نکلتا ہے جو ڈکلیئر نہیں ہے اور کہتا ہے میں جواب نہیں دوں گا. پھر کہتے ہیں طاقتور جو ہیں وہ قانون کے نیچے آئے. آپ اس لیے جواب نہیں دیتے. اور عمران خان صاحب، آپ نے، کیونکہ آپ کے پاس جواب ہے نہیں. اس وقت تو چیئرمین نیب کی ویڈیو تھی، آج جواب نہیں ہے. اس لیے یہ تماشے بند کریں. آپ کو دیکھ کر اب ترس آتا ہے. اور وہ عوام جو سمجھتی ہے، جو اس کو آپ گمراہ کر رہے ہیں، اس کو یہ وہ سوال پوچھتی ہے آج کہ فورن اور ملک آزاد ہو گیا ہے. ملک آزاد ہو گیا ہے فورن ایجنٹ سے. ملک آزاد ہو گیا ہے اس فورن فنڈنگ کے اثرات سے جو ملک دشمنی کے لیے آئے. آج ملک آزاد ہو گیا ہے ان آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں سے. آج ملک آزاد ہو گیا ہے جنہوں نے ملک میں معاشی تباہی مچائی، جنہوں نے میڈیا کی آواز بندی کی، میڈیا کا قتل کیا، میڈیا کی صحافت کی دشمنی کی. آج یہاں لوگ بیٹھے ہوئے مجھے روز کہتے ہیں کہ ہمارے فلانے سال کو ہماری تنخواہیں بند کر دی گئی تھیں جو آج نہیں کھلی، ان کو کھلوائیں. آج کہتے ہیں ہمارے پروگرام شروع کروائیں. میڈیا آزاد، ملک آزاد، عوام آزاد ہو چکی ہے. اب آپ کے اندر جانے کا ٹائم ہے. اور اگر FIA گرفتار کر سکتی تھی شہباز شریف کو الزامات کی بنیاد پر، مریم نواز کو، سلمان شہباز کو، سعد رفیق کو، حمزہ شہباز کو، اگر احسن اقبال کو، مفتاح اسماعیل کو، شاہد خاقان عباسی کو،
جن کے میں نے نام نہیں لیے کیونکہ اتنی حنیف عباسی کو کیا کیا حنیف عباسی کے ساتھ اتنا خوف کہ الیکشن نہیں لڑنے دیا. آپ کو شرم آنی چاہیے. اس لیے آپ اب عوام آپ کا چہرہ بھی سمجھ چکی ہے, آپ کے تمام لوگ بھی سامنے آ چکے ہیں, آپ کی تمام چوریاں بھی سامنے آ چکی ہیں. کیسز اس وقت ایف آئی اے میں ہیں. اگر ایف آئی اے ان تمام لوگوں کو عمران خان کے الزام کے اوپر گرفتار کر سکتی تھی تو عمران خان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے. جو ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوتا اس کو گرفتار کرنا چاہیے. کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ وقت دور نہیں ہے. آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ جو سارے جن کے اکاؤنٹس نکل آئے نا نقلی ایف آئی اے میں پیش ہو جائیں, کیونکہ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. بہت شکریہ. عثمان میڈم, عمران خان صاحب وزیر اعظم تو اس وقت نہیں ہیں, لیکن شاید وہ پنجاب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ خود کو سمجھ رہے ہیں, اور آج بھی اطلاعات آئی تھی کہ وہ ڈائریکشن دے رہے ہیں, کل بھی ڈائریکشن دی تھی کہ ان کو پنڈی کے اسپتال میں پہنچا دیں اور تصادم کر لیں, جھگڑا کر لیں, جو کچھ بھی ہو. آج بھی یہ کہا گیا کہ فلانے افسر کو ہٹانا ہے اور فلانے کو لگانا ہے, جو کہ شاید وزیر اعلیٰ کے لیے مشکل ہو رہا ہے, اور انہوں نے یہ بھی دھمکی کرا دی کہ شاید ان کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے. چلو, وزیر اعلیٰ صاحب کو بہت شوق تھا اور ان کو بھی بڑا شوق تھا کہ 10 ووٹوں والے کو وزیر اعلیٰ بنا دیں. بات یہ ہے کہ پنجاب کے صوبے کو 4 سال لوٹا گیا, بے روزگار کیا گیا, معاشی طور پر تباہ کیا گیا. فرح گوگی اور بشرا بی نے لوٹ کے اس صوبے کا برا حال کر دیا. اور کہتا ہے طاقتور جو ہے وہ قانون کے نیچے آئے. شہباز گل صاحب کو ایف آئی اے نے اریسٹ کیا, اس کے اسلام آباد پولیس نے اریسٹ کیا, ان کی انویسٹیگیشن ہوئی, عدالت میں ریمانڈ ہوا. اس ریمانڈ کے خلاف پنجاب پولیس بھیج دی کہ ہڈیالہ جیل سے. انہوں نے کہا فیڈرل پرزنر ہے, ہم نہیں کچھ کر سکتے. آئی جی پرزن پنجاب نے کہا, ان پر دباؤ ڈالا کہ ان کو نکال کر ہڈیالہ سے راولپنڈی ہاسپٹل میں ٹرانسفر کریں, اور وہاں سے پولیس بھیج دی پنجاب کی ہڈیالہ جیل. ادھر سے اسلام آباد پولیس, مطلب پولیس کا آپس میں ٹکراؤ, لوگوں کے سامنے پنجاب حکومت اور وفاق کو کھڑا کر دیا. یہاں سے ایف سی رینجرز گئے, طبیعت صاف ہو گئی. اور پھر کہتے ہیں کہ جو نیوٹرلز ہیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ نیوٹرل جو ہیں وہ ان لوگوں کو مسلط کریں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ 4 سال کسی کے سہارے پر مسلط رہے. خود آپ نے کہا کہ ہمیں ایجنسیوں کو کہنا پڑتا تھا کہ ووٹ دلواؤ, سینٹ میں ووٹ دلواؤ, اسمبلی کے الیکشن میں ووٹ دلواؤ. مطلب کہ نیوٹرل, اگر نیوٹرل ہیں تو کبھی نیوٹرل ہونے کی وجہ سے ان کو جانور کہو, انہیں کہو میری کرسی بچاؤ, مجھے اقتدار واپس دلاؤ, اور آئینی خلاف ورزی کرو, جو آئین کہتا ہے اس کی خلاف ورزی کرو. کیونکہ کرسی نہیں تو ملک کو آگ لگا دو. اقتدار نہیں رہا, کیونکہ ابھی اور لوٹنا تھا, بیچ میں نو کانفیڈنس آ گیا, ساری کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی. ابھی اور ہیرے 5 کیرٹ, ابھی تو 10 کیرٹ تک جانا تھا, کوئی وہ پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. اس کا دکھ تھا. ایک کرسی نہیں, ایک اقتدار چلی گئی تو پورے ملک کو آگ لگا دو. جھوٹ بولو, قانون کے آگے پیش نہ ہو. قانون حرکت میں آ چکا ہے, انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں. ایک بہت بڑا اکاؤنٹ پکڑا گیا ہے جس کے اوپر میں کل تفصیلی پریس ٹاک کر کے عوام کو بتاؤں گی کہ کتنا گھنونا مذاق کیا گیا ہے اس ملک کے ساتھ اس فورن فنڈنگ کو لے کر. توشہ خانہ میں پیش نہیں ہو رہے, فورن فنڈنگ میں پیش نہیں ہو رہے, ان کا کوئی بندہ پیش نہیں ہو رہا. ریکارڈ لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ریکارڈ دیں گے. پھر کہتے ہیں ہمیں الیکشن کمیشن نے موقع نہیں دیا. 8 سال الیکشن کمیشن مانگتا رہا, اب ایف آئی اے مانگتا رہا ہے. تو میں نے یہی کہا ہے کہ بہتری اسی میں یہ ریکارڈ دے دیں, ورنہ ریکارڈ لینا آتا ہے. کل تک سب سے زیادہ کہتے تھے کہ جب پکڑے جاتے ہیں دماغ کیوں ہو جاتے ہیں, ڈیفینیٹلی ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح بیماریاں کس طرح آتی ہیں. آپ ان ساری صورتحال جو تقریب اس میں میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہو رہی
कब तक आ रहे हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान? जल्द आ रहे हैं, सबका इलाज हो जाएगा। मैडम, चीफ सेक्रेटरी का बड़ा इशू चला, क्या फाइनल हुआ उसके बारे में? दूसरा ये बता दें कि जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसमें जो गैर मुल्की कंपनियां मुलव्वस हैं, क्या हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली उनको कोई तब्दील की जाएगी या लेटर लिखा जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई? देखिए, पूरी ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है जो इलेक्शन कमीशन में आया है, ये सिर्फ 2008 से 2013 की इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा जो फंडिंग हज़ारों की तादाद है जिस अकाउंट्स के ज़रिए इनकी फ़ंडिंग आती रही, वो सारा इन्वेस्टिगेशन FIA कर रहे हैं। और इसकी इन्वेस्टिगेशन वो वाली इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो JIT बनी थी और हीरो की इन्वेस्टिगेशन थी। ये उन अफसरों पर इन्वेस्टिगेशन है जो इंशाअल्लाह पाया तकमील को पहुंचेगी। एक एक रुपया सामने आएगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि जो यहाँ बैठकर मैंने आपको एक केस बताया था पाकिस्तान टेलीविज़न का, वो वाली भी इन्वेस्टिगेशन FIA में शुरू हो गई है। और सबको तलब किया जा रहा है जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल ब्रॉडकास्टर का सौदा किया, स्पोर्ट्स का, और स्पोर्ट्स खड़ा किया, ARY को तमाम फ़वाइद पहुँचाए, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, और कमीशन किकबैक की वो दास्तान जो अभी FIA की इन्वेस्टिगेशन में आपके सामने आएगी, और जो जो इसमें मुलव्वस है उसको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा मैम, जब से ये हुकूमत आई है, आपने हुकूमत संभाली है, उस अरसे से आप ये कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी फेडरल मिनिस्टर होता है तो कहता है कि फर्रा गोगी और बुशरा बीबी और नाज़िम की जो साबित आपकी हुकूमत है, FIA आपके अंडर है सारा कुछ, उन पर केस क्यों नहीं बढ़ाते आप? क्यों नहीं उनसे तफ्तीश करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं? नैब में केस चल रहा है फर्रा गोगी का, FIA के अंदर चल रहा है केस इमरान खान साहब का। ये जितने केस चल रहे हैं ना, इनका ही जवाब दे दें तो बड़ी बात है। वो कहता है मैं जवाब ही नहीं दूंगा, फिर कहता है ताकतवर कानून के नीचे आए। वो कहते हैं मैं जवाब ही नहीं देना चाहता, मैं किसी के सामने पेश ही नहीं होऊंगा, मैं किसी को जवाब दे ही नहीं हूं, मुझसे कोई कानून कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता मेरे डाके का, मेरी फॉरेन फंडिंग का। ये चोर भी हैं, ये बदमाश भी हैं, ये गुंडे भी हैं। सारी जो फाशिस्ट माइंड सेट है ना, वो सब चीज़ें इनकी अक्कासी करते हैं। वो भाई आपने चोरी नहीं की तो जवाब दे दो, फॉरेन फंडिंग मंगाई है जो, उसका हिसाब दे दो। और जो 2008 से पहले मंगाते रहे हैं और 2018-13 के बाद मंगाते रहे, उसका जवाब दे दो। तोशा खाना की घड़ियाँ, ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, वो वज़ीर आज़म जो तोशा खाना पे कारोबार करे, क्या उसका किरदार है, क्या मॉरल वैल्यू है। मतलब तोशा खाना के तहाइफ ले लिए, पैसे नहीं जमा कराए, तहाइफ बेच दिए, फिर पैसे जमा कराए, 20% पे ख़रीदे, पॉलिसी 50% कर दी, तहाइफ 20% पे लेते रहे, क्योंकि पैसे नहीं जमा कराए थे। पैसे बाद में जमा कराए, फिर जो तहाइफ ले लिए उन तहाइफ को डिक्लेयर नहीं किया, फिर जो तहाइफ बेचे उनकी इनकम आई उसको डिक्लेयर नहीं किया। कब भूल गया था मैं? आप बीवी का दिया हुआ बनी गाला भूल जाते हैं, आप बीवी का दिया हुआ वो 5 कैरेट का हीरा भूल जाते हैं, आप जमान पार्क भूल जाते हैं, आप वो फिरोज़ वाला की अपनी ज़मीन भूल जाते हैं, फिर कहते हैं मैंने इनहेरिट कराई थी। मतलब आप भूल जाते हैं, आप ऐसे चोर हैं जो मतलब मजाक बना दिए, मजाक। और फिर लेक्चर सुने, फिर बातें सुने। मैं मीडिया की आज़ादी चाहता हूँ, मैं नहीं डरता था, डरता नहीं था तो पसलियाँ क्यों तोड़ी, गोलियाँ क्यों मारी, गला क्यों दबाया, नौकरियाँ क्यों छीनी, माशी कत्ल क्यों किया, सहाफ़ती कत्ल क्यों किया, मीडिया की दुश्मनी क्यों की, क्यों लोगों के प्रोग्राम्स बंद किए, क्यों अखबारों में आर्टिकल छापने बंद किए, क्यों तशद्दुद किया, क्यों नाक की हड्डियाँ तोड़ी। भाई तुम्हें अगर आज़ादी चाहिए थी, क्यों सियासी मुखालफिन को जेलों में डाला, क्यों गलत इल्ज़ामात लगाए, क्यों अदालतों में साबित नहीं किए। भाई अगर तुम्हें नहीं खौफ था तो फिर क्यों तुमने ये सारे काम किए? काम करते, अवाम को रिलीफ देते। 4 साल ये मेट्रो, ये पेशावर मोड़ की मेट्रो 4 साल रुकी रही। जो स्टेशंस थे उसकी स्कैफोल्डिंग्स लगी हुई थी, वो स्कैफोल्डिंग्स नहीं हटी, उनको जंग लग गया। 15 दिन में
بسیں چلنی شروع ہو گئیں, شہباز شریف نے چلا دی. یہ خوف تھا, اس لیے بند کیا جیل میں 2 دفعہ. کبھی آشیانہ, کبھی گندا نالا, کبھی صاف پانی, کبھی اختیارات کا ناجائز استعمال, کبھی منی لانڈرنگ, کبھی کرپشن. NCA کو دے دیا, ڈفٹ کے اللہ معافی, جو ڈونرز, جو انٹرنیشنل ڈونرز سیلاب میں پیسے دیتے رہے, ایجوکیشن میں پیسے دیتے رہے, ارتھ کوئک میں پیسے دیتے رہے, ان کو کنٹروورشل کیا. چائنا کو کنٹروورشل کیا ملتان میٹرو کے اوپر. کبھی لاہور میٹرو پکڑ لیتے تھے, کبھی ملتان میٹرو پکڑ لیتے تھے, کبھی, اور الزام, ثبوت $1 کا نہیں. اور آج کہتے ہیں چور ہے. چور وہ ہیں جن کے ثبوت مل گئے فورن فنڈنگ میں. فورن فنڈنگ کا آرڈر آیا ہے, یہ الزام نہیں لگا, یہ فیصلہ آیا ہے کہ آپ فورن ایجنٹ ہیں اور فورن فنڈنگ آتی رہی ہے آپ کے, آپ لاتے رہے اپنے اکاؤنٹس کے جو ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس نہیں تھے. میں تو حیران ہوں, کون لوگ ان کی بات سنتے ہیں, کون لوگ ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں. جو سنتے ہیں نا کہ میں آزادی ملک کو دلانا چاہتا ہوں, وہ یہ بھی سن لیں کہ جہاں امریکہ سے آزادی کی بات کرتے ہیں وہاں امریکہ میں لابیسٹ کتنے ڈالر کا لابیسٹ رکھا ہے, $25,000 کا. وہی سیلاب میں دے دیتے نا, وہاں تو آپ کی مخالفت ہو رہی تھی, رجیم چینج ہو رہی تھی, آپ کے خلاف سازش ہوئی تھی امریکہ میں, تو یہاں دے دیتے سیلاب میں. وہاں امریکن لابیسٹ رکھا, CIA کا ہیڈ, کہ ان کی تشہیر کرے, ان کی امیج بلڈنگ کرے امریکہ میں. کیوں؟ تاکہ اور فورن فنڈنگ مل سکے, تاکہ اور ملک دشمنی ہو سکے. یار شرم بھی نہیں آتی, گھر میں شیشہ نہیں ہے, شکل نہیں دیکھتے اپنی آپ. عمران خان بس کریں, ان کا حساب کیسے دیں گے ان جھوٹوں کا؟ میڈم یہ بتائیے کہ اس وقت جو سیلاب زدگان کی صورتحال ہے جنوبی پنجاب میں انتہائی قسم کی حالت میں رہ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ پنجاب حکومت شاید کچھ کر نہ پائے ان کی داد رسی کے لیے. کیا فیڈرل حکومت اس ہوتی ہوئی انسانیت کو بچانے کے لیے کچھ کرے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 4 ہفتے 1 مہینے سے شہباز شریف صاحب ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کی, کیونکہ ایک جگہ جس دن پہلے دن گئے تھے, جب ہم گئے تھے سیلاب کا دورہ کرنے, پہلا جو بلوچستان ہم گئے تھے, تو وہاں جھل مکسی, وہاں چیزیں نہیں پہنچی ہوئی تھیں. جب وہ ہیلی کاپٹر جہاں ہم نے نہیں جانا تھا, پرائم منسٹر نے وہاں سیکیورٹی کو کمپرومائز کرتے ہوئے اپنا ہیلی کاپٹر اتارا کہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ چیزیں ریلیف کی پہنچ رہی ہیں کہ نہیں, اور وہ نہیں پہنچی ہوئی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ وہ ہر اس جگہ کے اوپر جائیں, ہر اس کیمپ میں جائیں جہاں جا کے خود پوچھیں, خود پتہ کریں کہ دوائی پہنچی, روٹی پہنچی, پانی پہنچا. اور اسی دوران یہ ہیلی کاپٹر لے کر فورن فنڈنگ کا فتنہ, فساد, انتشار, جلسہ, الزام, گالی گلوچ. یہ وقت تھا, یہ تو کرنے کی عادت ہے آپ کو. وہ ہیلی کاپٹر جو ان جلسوں میں جا سکتا ہے, وہ ہیلی کاپٹر جھل مکسی کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ ہیلی کاپٹر لسبیلا کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ ہیلی کاپٹر سندھ کیوں نہیں جا سکتا؟ جلسہ کرنا کراچی جانا تھا کل, سیلاب جو آیا سندھ کے اندر, کیوں نہیں جا سکتا عمران خان اس ہیلی کاپٹر کے اوپر؟ کیوں نہیں ساؤتھ پنجاب جا سکتا؟ کیوں نہیں خیبر پختونخوا, حکومت ہے اپنی, کیوں نہیں سیلاب گانو شہباز شریف KPK جا سکتا ہے؟ آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ جہاں اموات ہوئی ہوں, جہاں لوگ جہاں بحق ہوئے ہوں, جہاں جنازے اٹھے ہوں, وہاں بشرا بی بی جانے نہیں دیتی. وہ کہتی نہیں جانا. اپنے دوست فوت ہو گئے, نعیم الحق صاحب کے جنازے پہ نہیں گئے, اور دوست فوت ہو گئے, کیونکہ بشرا بی بی جانے نہیں دیتی. وہ کہتی نہیں جانا. فائنینشیل رپورٹ جو آئی تھی, فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ, اس کے اوپر کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے؟ جی, فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کا سارا ریکارڈ FIA میں پیش ہو چکا ہے, اور کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے. تو عمران خان صاحب اگر وہ جھوٹ ہے تو UK میں جہاں سے فورن فنڈنگ آتی تھی, جہاں پیسے بھی ہیں آپ کے پاس, وہ کہ اپنے بیٹے کو کہیں نا, سلمان کو کہیں, وہاں فائنینشیل ٹائم کو سو کر دے. کیوں نہیں کہتے؟ کہہ دیں ان کو. وہ جو الیکشن کیمپین جن کی تھی, کیا نام تھا ان کا,
आवाज़ नहीं आ रही, जैक गोल्डस्मिथ। तो जैक गोल्डस्मिथ को कहें वो फाइनेंशियल टाइम्स को सू कर दें, उनके पास पैसे भी बड़े अच्छे होते हैं, उनको कहें सू करें, क्यों नहीं सू करते? किया था ना डेली मेल को शहबाज शरीफ ने सू, भाग गए थे अदालत से, बरतानिया की अदालत में। उन्होंने कहा डेफेमेशन की है इस अखबार ने शहबाज शरीफ की, कोई सबूत नहीं था। उस वक्त वो टाउट शहजाद अकबर लेकर आया था डेली मेल के डेविड रोज को पाकिस्तान, जाके नैब के रिकॉर्ड दिखाए थे, जाके कैदियों से मिलवाया था, वहाँ जो लोगों को बंद किया हुआ था बेचारे बेगुनाहों को, वहाँ जाके उनको मिलाया। उसका पता नहीं कितना बड़ा सबूत, मुझे उसको भी फंसाया, उसको मेरा ख्याल है डेली मेल को भी फंसाया। और जब शहबाज शरीफ ने सू किया, भाग गए सारे। इधर वो मुल्तान मेट्रो का शायद इल्ज़ाम लगाया था, उस दिन से आज तक शहबाज शरीफ ने सू किया हुआ नहीं आते। वो 10 अरब वाला नहीं, पहले वो मुल्तान मेट्रो वाला, उसके बाद पैनमा में 10 अरब का मुझे पेशकश हुई है कि वापस ले लो केस, वो नहीं वहाँ आए इमरान खान साहब, क्योंकि झूठ बोलो भाग जाओ, नौसरबाज का काम ही यही है, बस झूठ बोलते जाओ और भागते जाओ, बाकी अल्लाह देखेगा। लेकिन अब हो गया वो FIA में फॉरेन फंडिंग जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, और चोर भी पकड़े जाएंगे, फॉरेन एजेंट भी पकड़े जाएंगे, जो इसमें सहूलतकार हैं वो भी पकड़े जाएंगे, और जिन्होंने हीरे खाए हैं, जिन्होंने डिज़ाइनर पर्स लिए हैं, जिन्होंने पंजाब के लोगों को, अफसरों से पैसे लेते रहे यार, उनकी तकरीरों के ऊपर, उनकी नौकरियां लगाने के ऊपर, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पैसे लेती रही फराह गोगी साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा, इनको इतनी शर्म नहीं आई? वो वज़ीर आज़म की बेगम थी आप, उसकी कोई फर्स्ट लेडी का ही कोई एहतराम होता है बंदे को। वो कोई 2 कैरेट ले रहा था तो 2 कैरेट ले लेते, 5 कैरेट चाहिए भाई। मतलब किस किस्म की लोग हैं, किस तरह के लोग मुसल्लत हैं, क्या हो रहा है किया है, और फिर तकरीरें सुनो। मैम जो मैं गुलाम नहीं हूँ। मैम जो 2 कैरेट दे रहे थे, उनका जो आपने एजेंडे में कैबिनेट में पिछली कैबिनेट मीटिंग में उसका ड्राफ्ट दिया ना, एजेंडे में वो शामिल था। जी बिल्कुल दिया, तो फिर क्यों उस पर क्यों नहीं मैं बता रही हूँ आपको, हमने ही दिया, ये हिम्मत हमने ही की, क्योंकि ये वो तो उनको तो काबीना में लिफाफा पेश हुआ था सील्ड, उसको खोलना भी नहीं था उसको। इतनी हिम्मत नहीं थी कि काबीना में बैठे तमाम लोग उस लिफाफे को खोल लें कि उसके अंदर क्या है। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन तब होती है जब इंटरनेशनल गुलामी होती है। हम भी तो काबीना में थे, हमने कहा खोलो, क्योंकि कोई इंटरनेशनल फॉरेन फंडिंग नहीं ली हुई थी, इंटरनेशनल गुलामी नहीं थी। तो ये इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है, कमेटी काम कर रही है, सब लोग आपके सामने पब्लिक करेंगे इंशाअल्लाह। जो ज़मीनों का तबादला हुआ है, जो पैसों का तबादला हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट पैसे गए हैं, सबका हिसाब, क्योंकि ये आवाम के पैसे हैं, सबका हिसाब दिया जाएगा। फवाद चौधरी कह रहे हैं 5,000 रुपये पर कनाल वो ज़मीन है, इसका इतना इशू बनाया जा रहा है अलकादर ट्रस्ट वाली जो जेल के करीब में खरीदी गई है। दूसरा ये बता दें कि एक और आपने वो बनाया है कमीशन, तैयबा गुल का इंक्वायरी कमीशन हो रही है, उसकी कहाँ तक पहुँच गई प्रोसीडिंग? मैं आपको बताऊँ, वो मैंने क्योंकि मैं इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में इनकी तरह इंटरफेयर नहीं करना चाहती, वो एक इंडिपेंडेंट कमीशन है और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी दिल हिला देने वाली कहानी है। रोंगटे बाइज्जत शख्स के लिए वो कहानी मर जाने का मुकाम है जो तैयबा गुल के साथ किया इन लोगों ने, और किस तरह तैयबा गुल की वीडियो को दिखाकर चेयरमैन नैब को कॉम्प्रोमाइज करके पूरी मुल्क की सियासत तबाह की, मुल्क की मईशत तबाह की, मुल्क के कॉर्पोरेट सेक्टर को तबाह किया, मुल्क की तरक्की को तबाह किया उस एक वीडियो के ऊपर। और जो वजीर आजम हाउस में उनको 22 दिन अगवा करके रखा, आपको मैं ही प्रेस टॉक करूंगी, वो अभी रिपोर्ट आ जाए कमीशन की, हम पब्लिक करेंगे, और इस जहां में तो माफ़ी मिल जाए शायद इन तकरीरों से, उस जहां में इस जुर्म की माफ़ी नहीं मिलेगी। थैंक यू जी। इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात